ابھی حضرت نے نعت لکھی، آپ لوگوں نے انہیں کی زبانی سنی، ایک بچے نے نعت رسول پاک پڑھا، بغور سن لیں، چند منٹ کی بات ہے۔ حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں نعت گوئی کا وہ مقام ہے کہ مجاہد آزادی علامہ کفایت علی کافی فرماتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی پر لیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اسی کلام میں ایک شعر انہوں نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب رولا کے اوپر آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضور کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدمی سے چھپ جانے والے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس حقیقت کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں علامہ امام شرف الدین گلگیری، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے کہا، قصیدہ کے معنی ہوتے ہیں نعت کے، آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، اور بردہ کے معنی ہوتے ہیں چادر کا۔ معاملہ کیا تھا؟ علامہ امام شرف الدین گلگیری آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں کہ جب ان کے جسم پہ فالج کا اٹیک آیا، آپ چلنے پھرنے سے بظاہر قاصر ہوئے، تو دنیا کے حکیموں کو دکھایا، سب نے کہا اب یہ لا علاج بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ جہاں سب کے کام رک جائیں، سب کی طاقتیں جواب دے دیں، وہاں سے رسول خدا مختار کائنات کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ آپ نے نعت لکھنی شروع کی، اور جب نعت مکمل ہوئی تو نصیبہ بیدار ہوا کہ اتنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے شرف الدین، کیا وہ قصیدہ وہ نعت مجھے نہیں سناؤ گے جو میرے لیے لکھی ہے؟ تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دست بستہ، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، قصیدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نبی رحمت سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اپنی چادر اتار کے ان کے جسم پہ ڈال دیتے ہیں، اپنا دستے اقدس پھیرتے ہیں، اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو خواب میں چادر نبی نے عطا کی تھی اب بھی موجود ہے، اور جسم پہ جو ہاتھ پھیر دیا تو عالم یہ ہے کہ جس جسم کو دنیا کے حکیموں نے علاج بتا دیا تھا، اس جسم میں ایسی طاقت آ گئی ہے کہ پہلے بھی ایسی طاقت نہ تھی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ حضرات میں سے بہترے ابھی حضرت کریم میں گئے تھے، ہمارے شاہ بھائی بھی گئے ہیں، حضور کے روضہ شریف پہ جو تالا لگا ہے اس پہ ایک شعر آج بھی اس قصیدہ بردہ شریف کا لکھا ہوا ہے، اور مسجد نبوی کے ستونوں پر بہت سارے اشعار لکھے تھے، لیکن حکومت ایسے بدبختوں کی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے نسلی بلا مدینے سے، اس مدینے کی جو ہے حرمت کو پاداش کو ان لوگوں نے حرمت کا لحاظ نہیں رکھا اور اس کی جو ہے پامانی کی ہے۔ آپ بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف وہ ہے جو بارگاہ خیر الانام میں مقبول ہے۔ علماء نے فرمایا جہاں پڑھ دیا جائے، جس مکان میں، اس مکان میں تو خیر و برکت ہوتی ہی ہے، گرد و نواح میں بھی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس قصیدہ کو سنتے ہوئے جو لوگ جو مرادیں رکھیں، اللہ تعالیٰ حضور سیدنا حضور نبی رحمت اور اس کے محبوبین کے صدقے اس کے جو ہے تمناؤں کو پوری فرماتا ہے۔ ارضی و سماوی ہر طرح کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار آپ تمامی حضرات میرے ساتھ پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم السلام على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره
فرد على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحباب مقترن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا